موسلادھار بارش کی تیزی نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں قریبی مسجد میں پناہ لوں۔ میں جانتی تھی کہ اس وقت دنیا میں اس سے بہتر اور محفوظ ٹھکانہ کوئی نہیں ہو سکتا، اسی لیے بھاگتی ہوئی میں نے اس مسجد کا رخ کیا۔ باہر ہر سو گہرا کالا اندھیرا چھایا ہوا تھا اور طوفانی موسم نے میرے حواس پر بری طرح اثر ڈالا تھا۔ مسجد کے اندر داخل ہوئی تو اسے بالکل خالی پا کر خوف اور بھی بڑھ گیا۔ تاہم مسجد کی چاروں طرف سے مضبوط ساخت کی وجہ سے بارش کا ایک قطرہ بھی اندر نہیں آ رہا تھا۔ میں دیوار کے سہارے بیٹھی تھی اور دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ بارش تھم جائے۔ مجھے معلوم تھا کہ تنخواہ کا دن ہے اور اگر گھر پہنچنے میں ذرا بھی دیر ہوئی تو خالہ سعدیہ کا غصہ آسمان پر ہوگا۔ میری جلد واپسی انتہائی ضروری تھی۔ اسی اثناء میں اچانک داخلی دروازے سے کوئی اندر آیا۔ میں نے چھپنے کی بھرپور کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکی۔ آنے والا ایک نہایت خوبصورت نوجوان تھا جس کا روشن اور نورانی چہرہ دمک رہا تھا۔ جب اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا تو وہ بھی حیران رہ گیا، لیکن اسی لمحے بادل زور سے گرجے، میرے منہ سے ایک بے اختیار چیخ نکلی اور میری آنکھوں کے سامنے ایک ناقابل یقین منظر تھا۔ وہ نوجوان اچانک غائب ہو چکا تھا۔ میں اپنی آنکھیں مل رہی تھی کہ آیا یہ سچ تھا یا محض میرا وہم۔ میرا نام زینب ہے۔ میں ایک یتیم لڑکی تھی جس کی زندگی میرے خالو سلیمان اور خالہ سعدیہ کے سہارے کٹ رہی تھی۔ جب میں 16 سال کی ہوئی تو ایک حادثے میں ابو کا اچانک انتقال ہو گیا۔ امی کا سایہ تو بچپن میں ہی سر سے اٹھ چکا تھا۔ ابو ہی میری زندگی کا واحد سہارا تھے، مگر اب پچھلے 4 سال سے میں خالو سلیمان اور خالہ سعدیہ کے گھر میں پناہ لیے ہوئے تھی۔ یہ زندگی کسی بھی طرح آسان نہیں تھی کیونکہ خالہ سعدیہ انتہائی سخت مزاج اور تلخ زبان کی مالک تھیں۔ جب خالو سلیمان مجھے اپنے گھر لائے تھے تو خالہ سعدیہ قطعاً خوش نہیں تھیں، شاید اس لیے کہ ان کی اپنی 3 بیٹیاں تھیں۔ چونکہ میں ان کی بیٹیوں سے بڑی تھی سو میں نے فوراً ہی گھر کا سارا کام کاج سنبھال لیا، لیکن اس کے باوجود وہ کبھی مجھ سے خوش نہ ہوئیں۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر مجھے تنگ کرتی رہتی تھی۔ جب گھر کے مالی حالات خراب ہوئے تو انہوں نے خرچے کا رونا شروع کر دیا۔ میں نے جب دیکھا کہ گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو میں نے بھی فوراً ایک فیکٹری میں کام کرنا شروع کر دیا تاکہ خالو سلیمان کا ہاتھ بٹا سکوں اور کسی پر بوجھ نہ بنوں۔ لیکن تنخواہ ملتے ہی خالہ سعدیہ پہلی ہی تاریخ کو پوری رقم مجھ سے چھین لیا کرتی تھی۔ فیکٹری میں بھی پرانے اور پھٹے کپڑوں میں جانا میرے لیے شرمندگی کا باعث ہوتا تھا۔ باقی لڑکیاں اکثر میرے لباس پر فکرے کستیں اور مجھے احساس دلانے کی کوشش کرتیں کہ یہ کپڑے قابل قبول نہیں، مگر میں انہیں کیا بتاتی کہ یتیموں کو اکثر اپنی زبان گونگی رکھ کر ہی زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ آج بھی جب میں فیکٹری کے لیے نکلی تو موسم بہت خطرناک تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ چھٹی کر لوں کیونکہ مجھے پیدل ہی گھر واپس آنا ہوتا تھا، مگر ایک دن کی چھٹی کا مطلب تھا تنخواہ کا کٹنا اور خالہ سعدیہ کا شدید غصہ۔ اسی لیے شدید خراب موسم میں بھی میں کام پر چلی گئی۔ آج ورکرز کی تعداد بہت کم تھی، اسی لیے جلدی چھٹی ہو گئی، لیکن گھر پہنچتے پہنچتے پھر بھی شام ہو چکی تھی۔ میں ابھی آدھے راستے میں ہی تھی کہ بارش اتنی تیز ہو گئی کہ میرے کپڑے بری طرح سے بھیگ گئے۔ اگر میں سفر جاری رکھتی تو شدید بیمار پڑ جاتی، اسی لیے میں نے سڑک کے کنارے بنی ایک مسجد میں پناہ لینے کا فیصلہ کیا۔ میں روزانہ آتے جاتے اس مسجد کو دیکھتی تھی مگر کبھی اندر نہیں گئی تھی۔ یہ بظاہر چھوٹی سی مسجد تھی، مگر جس خوبصورتی اور نفاست سے اسے تعمیر کیا گیا تھا وہ یقیناً کسی خاص سوچ کا نتیجہ تھی۔ پھر جب تک بارش رکی بہت دیر ہو گئی تھی۔ مجھے گھر جانے کی جلدی تھی۔ ایسی حالت میں گھر پہنچی تو خالہ سعدیہ غضبناک ہو رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، میں تو سمجھی تھی آج تو تنخواہ لے کر بھاگ گئی، لیکن شکر ہے کہ تو آ گئی۔ انہوں نے جھپٹ کر میرے ہاتھ سے ساری تنخواہ لے لی تھی، پھر گنتے ہوئے کہنے لگیں، اس میں 2000 کم کیوں ہیں؟ وہ خالہ سعدیہ، میں پچھلے مہینے بیمار ہو گئی تھی تو اس لیے فیکٹری والوں نے 2000 روپے کاٹ لیے ہیں۔ خالہ سعدیہ غصے سے کہنے لگیں، کتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ چھٹیاں نہ کیا کر، دیکھ کتنا نقصان ہو گیا۔ اب جا، جلدی سے جا کر کچن میں برتن دھو لے، ڈھیر لگا پڑا ہے۔ یہ کہہ کر وہ بڑے آرام سے کمرے میں چلی گئیں۔ میں ان سے کہنا چاہتی تھی کہ خالہ تھوڑے سے پیسے مجھے بھی دے دیں، میں 2-3 اپنے جوڑے بنا لوں کیونکہ میرے کپڑوں میں تو جگہ جگہ سوراخ ہو گیا ہے، لیکن میں پھر جرت ہی نہیں کر پائی۔
کبھی کبھی سوچتی کہ کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو میں اتنی تنگی میں زندگی نہ گزار رہی ہوتی۔ آنسو بہاتے ہوئے میں یہی سب سوچتے ہوئے برتن دھوئے جا رہی تھی۔ اس پانی کے ساتھ میرے آنسو بھی ایسے ہی بہہ رہے تھے۔ جب میں کمرے میں چلی آئی تبھی مجھے اسی خوبصورت مسجد کا خیال آیا تھا۔ کس قدر سکون مل رہا تھا وہاں پر، ایسے لگ رہا تھا جیسے میں اپنے سارے غم بھول چکی ہوں۔ اور وہ آنے والا نوجوان، اس کا چہرہ کس قدر روشن تھا، ایسے لگتا تھا کہ اس کے چہرے پر نور بکھرا ہے۔ لیکن وہ مجھے دیکھتے ہی پلٹ کیوں گیا تھا؟ مجھے اس بات پر حیرت ہوئی تھی۔ مسافر سمجھ کر اتنا بھی خیال نہ کیا کہ کسی مسافر سے اس کی تکلیف ہی پوچھ لی جائے۔ اداس سی ہو کر میں سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر ہر روز جب میں اس راستے سے گزرتی تو دل خود بخود مچل جاتا کہ میں اس مسجد میں جاؤں، کیونکہ اس مسجد میں جا کر میں اپنے سارے غم بھول جاتی تھی۔ عجیب سا سکون ملتا تھا وہاں۔ آج مجھے جلدی چھٹی ہو گئی تھی تو ایک بار پھر سے میں اس مسجد کی طرف چلی آئی۔ شکر تھا کہ اس میں کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک ویران اور سنسان جگہ پر جب مسجد ہو تو وہاں بھلا کون آتا جاتا ہے، لیکن اندر سے تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ یہ آواز کیسی ہے۔ جیسے ہی میں اندر گئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ مسجد کے اندر کوئی بھی نہیں تھا، جبکہ قرآن پاک پڑھنے کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ میں حیران پریشان سی ہو کر تلاوت کرنے والے کو تلاش کر رہی تھی۔ چھوٹی سی تو مسجد تھی، اسی لیے میں بری طرح ڈر گئی۔ جیسے ہی میں نے ڈر کر باہر قدم رکھا تو اچانک مجھے اپنے پیچھے آواز آئی، رکو لڑکی، اگر اس مسجد کے اندر آ ہی گئی ہو تو یہاں نماز پڑھ کر جاؤ۔ وہ مجھ سے کیسے بات کر رہا تھا؟ وہ تھا کون اور کہاں تھا؟ میں گھبراتے ہوئے کہنے لگی، میں نماز نہیں پڑھتی۔ کیا؟ تم نماز نہیں پڑھتی؟ پھر تمہیں جینے کا بھی حق نہیں۔ کیا مطلب؟ میں حیران تھی اس کی بات پر۔ یہ وہی روشن چہرے والا نوجوان تھا۔ وہ بولا، جس خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے، اگر ہم اس کی عبادت نہ کریں تو پھر یہ زندگی صرف ایک بوجھ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ امید ہے تمہیں میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ نماز کی پابندی کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ آخر کو اس نے ہم ساری مخلوق کو اپنی عبادت کے لیے ہی تو پیدا کیا ہے۔ اس کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ اس کے بعد میں گھر چلی آئی۔ رات بھر میرے کانوں میں اس کی آواز گونجتی رہی، اور جیسے ہی صبح فجر کی اذان ہوئی تو میرے قدم خود بخود نماز کے لیے اٹھ گئے تھے۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ آج میں نے دل سے نماز ادا کی تھی۔ شاید اس نوجوان کی باتوں کا اثر ہو گیا تھا۔ پھر خالو سلیمان کی آنکھ بھی کھل گئی۔ انہوں نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو بہت خوش ہوئے۔ آج فیکٹری میں آ کر بھی میرے چہرے پر مسکراہٹ رہی تھی، لیکن میں نے سامنے کھڑے ایک لڑکے کو دیکھا۔ اس کا نام زید تھا۔ یہ لڑکا مجھے شروع سے ہی پریشان کرتا رہا تھا۔ آج بھی اپنی غلیظ نگاہوں سے دیکھتا وہ مجھے تنگ کر رہا تھا۔ پھر کمپنی میں کام کرنے والی ایک اور لڑکی سارا میرے پاس آ کر کہنے لگی، زید تم سے دوستی کرنا چاہتا ہے، بتاؤ اس کو کیا جواب دوں؟ میں نے اپنا رخ موڑ لیا اور کہنے لگی، میں کسی لڑکے سے دوستی نہیں کرتی۔ اسے صاف منع کر دو اور اس سے کہو کہ مجھے پریشان کرنا چھوڑ دے، ورنہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ سارا کہنے لگی، تم نہیں جانتی اس کی پہنچ کہاں تک ہے۔ تم اس سے دوستی کر لو، دیکھو اگر تم نے انکار کیا تو وہ تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کرے گا۔ میں نے سارا کو صاف کہہ دیا کہ میں کسی سے نہیں ڈرتی سوائے اپنے رب کی ذات سے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ مجھے وہ آدمی انتہائی برا لگتا تھا۔ میں چپ چاپ اپنے کام میں مگن ہو گئی تھی۔ لیکن کچھ دن کے بعد، اس دن جیسے ہی میں چھٹی کے وقت اپنے گیٹ سے باہر نکلی تو اچانک سے اس آدمی نے مجھے آواز دے کر روکا تھا۔ میں پلٹی تو اس کی آنکھوں میں میرے لیے غصہ تھا۔ وہ کہنے لگا، مجھ سے دوستی کر لو ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ مجھے دھمکی دے رہا تھا۔ میں نے اس کی پرواہ نہ کی۔ میں رخ اس سے موڑ کر تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی اپنے گھر کی طرف جانے لگی۔ گھر سے فیکٹری کا فاصلہ اچھا خاصا تھا۔ یہ فاصلہ میں اکیلے ہی پار کیا کرتی تھی، لیکن آج میں بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ مجھ سے چلنا بھی دشوار ہو رہا تھا، قدم اٹھنے کا نام نہیں لے رہے تھے، اور پریشانی میں اضافہ تب ہوا جب اچانک ہی میرے پاؤں میں موجود چپل ٹوٹ گئی۔ میں تو رونے کو ہو گئی تھی۔ یہ چپل کئی دن سے خراب ہو رہی تھی، لیکن مجبوری میں اسے ہی پہن کر آتی جاتی تھی۔ میرے ہاتھ میں پیسے تو ہوتے نہیں تھے جو میں اپنے لیے چپل یا کپڑے خرید سکتی، سو اسی ایک چپل کو ہاتھ میں لیے میں ننگے پاؤں تیز تیز چل رہی تھی۔ لیکن اچانک ہی ایک تیز دار کانچ میرے پاؤں میں چبھ گیا۔ میرے منہ سے بے اختیار ایک چیخ نکلی تھی۔
اس ویران اور سنسان جگہ پر کوئی تھا بھی نہیں جس سے میں مدد مانگ سکتی۔ مجھے اپنی بے بسی پر بہت رونا آیا۔ خون ٹپ ٹپ بہے جا رہا تھا۔ پھر میں نے اپنے دوپٹے کو پھاڑا اور اپنے پاؤں کو باندھنا شروع کر دیا۔ تکلیف کی شدت سے میرے آنسو بہے جا رہے تھے۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ اچانک میں نے اپنے پیچھے بھاری آواز سنی تو میں اچھل پڑی۔ میں نے دیکھا کہ وہی مسجد والا نورانی چہرے والا نوجوان بالکل میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں روتے ہوئے کہنے لگی، دکھائی نہیں دے رہا کس قدر خون بہہ رہا ہے؟ ویسے ہی میرے اندر جان نہیں ہے، ایسے لگتا ہے آج درد کی شدت سے میں مر جاؤں گی۔ میں بہت زیادہ بے بس تھی، اسی لیے میں نے غصے سے بات کی تھی۔ تبھی وہ بیٹھا اور نرمی سے میرے پاؤں کو دیکھنے لگا۔ اس کے میرے پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہی جیسے میرا سارا درد غائب ہو گیا تھا۔ میں بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ پہلی بار کوئی نوجوان میرے اتنے قریب آیا تھا۔ پھر اس نے میرے پاؤں پر اچھے سے پٹی کر دی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا کہ میں ننگے پاؤں ہی گھر کی طرف جا رہی تھی۔ اس کی نگاہیں پیچھے سے میں اپنے وجود پر محسوس کر رہی تھی۔ جب میں دیر سے گھر پہنچی تو خالہ سعدیہ خالو سلیمان سے کہنے لگیں، دیکھ لو اپنی بھانجی کو، یہی اس کے لچھن ہے۔ چھٹی 8 بجے ہوتی ہے اور یہ محترمہ 10 بجے گھر پہنچتی ہیں۔ میں نے خالو سلیمان کو اپنا پاؤں دکھایا اور کہنے لگی، خالو سلیمان، کانچ چبھ گیا تھا، میری چپل ٹوٹ گئی تھی۔ خالو یہ سن کر حواس باختہ ہو گئے۔ پھر وہ خالہ سعدیہ کو کہنے لگے، بچی کو ایک چپل نہیں خرید کر دے سکتی تم؟ آخر یہ اتنا کماتی کس کے لیے ہے؟ سارے پیسے تمہارے ہاتھ پر رکھتی ہے، خود ایک پائی بھی نہیں رکھتی، تو کم از کم تمہیں ان باتوں کا تو خیال رکھنا چاہیے۔ خالہ سعدیہ کہنے لگی، میرے اپنے بھی 1000 خرچے ہیں، 4 بچے ہیں، انہیں کیسے پالوں؟ تم تو ویسے بھی خرچے کے نام پر چند 1000 ہی دیتے ہو۔ ان دونوں کی اکثر ہی میری وجہ سے لڑائی ہو جاتی تھی۔ خالو میری حمایت کرتے تھے اور خالہ کو غصہ چڑھ جاتا تھا۔ ایسے میں شرمندگی سے زمین میں گڑ جاتی تھی۔ ابھی بھی میں چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تبھی خالہ سعدیہ پیچھے آ کر کہنے لگی، اب پاؤں کا زخم لے کر مہارانی نہ بن جانا، برتن بھی دھونے ہیں اور روٹیاں بھی ڈالنی ہیں، یہ دونوں کام کر کے ہی سونا ہے تمہیں۔ میں بمشکل لنگڑاتے ہوئے اٹھی اور جلدی سے کچن میں آ گئی۔ میں نے دیکھا کہ کھانے کے نام پر آدھی روٹی بچی تھی، وہی صبر اور شکر کر کے کھا لی۔ اس تکلیف میں کھڑے ہونا بھی دشوار ہو گیا تھا۔ پھر صبح ایسی ہی حالت میں فیکٹری بھی چلی گئی۔ میں چھٹی نہیں کر سکتی تھی۔ خالہ سعدیہ نے مجھے اپنی پرانی چپل دے دی تھی۔ میں حسب معمول خاموشی سے اپنا کام کر رہی تھی، جبکہ زید کی غلیظ نظریں ایک بار پھر سے میرا پیچھا کر رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ شخص مجھ سے بدلہ لے کر رہے گا، اسی لیے میں اب اس سے بچنے کی کوشش کرتی تھی۔ دوسرے دن میں جیسے ہی اس راستے سے گزرنے لگی تو وہی نوجوان ہارون مجھے سامنے کھڑا دکھائی دیا۔ نہ جانے کیوں اسے یہاں دیکھ کر مجھے ایک تحفظ کا احساس ہوتا تھا۔ میں حیران رہ گئی جب اس نے ایک کانچ کی بوتل میری طرف بڑھائی۔ یہ لو، یہ تمہارے زخمی پاؤں کے لیے دوا ہے۔ میں اس کے اس قدر خیال رکھنے پر حیران رہ گئی تھی۔ میرا اتنا خیال آج تک کسی نے نہیں رکھا تھا۔ اندر آ جاؤ، مسجد نہیں آؤ گی آج؟ آج ہماری مسجد میں خصوصی میلاد شریف رکھا گیا ہے۔ میں نے مسجد کو بہت خوبصورتی سے سجایا ہے، وہ مجھے بتا رہا تھا۔ لیکن وہاں تو اور لوگ بھی ہوں گے، میں جھجکتے ہوئے اس سے کہنے لگی۔ ابھی کوئی بھی نہیں ہے، ہماری میلاد رات کے 1 بجے کے بعد شروع ہوگی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ مسجد کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ مسجد میں چاروں طرف پھول لگے تھے، روشنیاں بھی جگمگا رہی تھیں۔ میں مسجد کے اندر چلی آئی۔ مسجد کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھ کر میں جیسے دنیا سے بے خود ہو گئی تھی۔ کیا تم نماز پڑھنے لگی ہو؟ اب وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ میں شرمندگی سے کہنے لگی، کوشش تو کرتی ہوں، لیکن شاید زندگی مجھ پر اس قدر بھاری ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے میں وقت ہی نہیں نکال پاتی۔ اللہ تمہاری تمام مشکلوں کو دور کرے۔ وہ بڑے خوبصورت انداز میں مجھے دعا دے رہا تھا۔ میں گھٹنوں میں منہ چھپا کر بیٹھ گئی۔ دل چاہ رہا تھا کہ بس پوری رات یہیں بیٹھ کر گزار دوں، لیکن پھر اچانک ہی مجھے ہوش آیا اور میں جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں کہنے لگی کہ مجھے گھر پہنچنا ہے، اگر دیر ہو گئی تو پھر سے خالہ سعدیہ مجھے باتیں سنائیں گی۔ میں نے اس دوا کو اپنے پاس سنبھال کر رکھا اور پھر گھر آ گئی۔ کچھ دن بعد وہ ہوا جس کی مجھے امید نہیں تھی۔ جیسے ہی فیکٹری کی چھٹی ہوئی تو زید میرا پیچھا کرنے لگا۔ وہ سچ میں ہی مجھے پریشان کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میں نے اس کی شکایت فیکٹری کے انچارج سے لگا دی تھی۔ اس بات پر اسے کام سے نکالنے کی دھمکی بھی دی گئی تھی، لہٰذا اب وہ میرا دشمن بن چکا تھا۔ اسے اپنے پیچھے یوں آتا دیکھ کر میں حواس باختہ ہو گئی تھی۔
میں تیزی سے چلنے لگی، لیکن جب اس کے قدم بھی تیز ہوئے تو میں بھاگنے لگی تھی۔ بھاگتے بھاگتے میں اس ویران جگہ پر آ گئی، لیکن اس کے بھاری قدم ابھی تک میرے پیچھے تھے۔ میں بھاگتی ہوئی اس مسجد میں آ کر چھپ گئی۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھے ڈھونڈ لے گا۔ میں دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ خدا میری عزت محفوظ رکھنا، وہ یہاں نہ پہنچ پائے۔ ابھی میں دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے دعا مانگ ہی رہی تھی کہ اچانک مجھے اپنے کانوں میں آواز آئی، گھبراؤ مت، وہ چلا گیا ہے۔ میں نے دیکھا تو اسی نوجوان ہارون کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے نرمی تھی۔ کون چلا گیا ہے؟ میں گھبرائے ہوئے لہجے میں اس سے پوچھنے لگی۔ وہی جو تمہارے پیچھے یہاں تک آیا تھا۔ تم اسے کبھی دکھائی نہیں دو گی، اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کیا سچ میں وہ چلا گیا ہے؟ میں ابھی تک بے یقین تھی۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا اور اس کے بعد وہ مجھے گھر تک چھوڑ کر چلا گیا۔ میں اس دن بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی اور اگلے دن میں کام پر جانا نہیں چاہتی تھی۔ بار بار مجھے خیال آ رہا تھا کہ کہیں کل کی طرح وہ آج بھی میرا پیچھا نہ کرنے لگ جائے، لیکن خالہ سعدیہ کا کیا کرتی؟ وہ مجھے چھٹی کرنے نہیں دیتی تھی، اسی لیے میں آج بھی مجبوراً فیکٹری چلی آئی۔ میں حیران رہ گئی جب زید میرے پاس آ کر کہنے لگا، کل تم میری آنکھوں کے سامنے غائب ہو گئی، میں تمہیں ڈھونڈتا رہا لیکن تم ملی ہی نہیں۔ میں نے غصے سے اسے دیکھا، پھر میں کہنے لگی، تم نے میرا پیچھا کیوں کیا؟ وہ کہنے لگا، میں تو صرف تم سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ میرے گھر والے تمہارا رشتہ لے کر آنا چاہتے ہیں، لیکن تم میری بات سننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ شاید تم یہ سمجھ رہی تھی کہ میں تمہیں تنگ کرنا چاہتا ہوں اور اسی لیے تمہارا پیچھا کر رہا ہوں۔ میں نے اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اچھا ہی ہوا تھا کہ اسے میں نظر نہیں آئی تھی، ورنہ یہ اس مسجد میں بھی پہنچ جاتا۔ او باش نوجوان، میں دل ہی دل میں اسے سلواتیں سنا رہی تھی۔ پھر اس دن میں اپنی سہیلی عالیہ سے باتیں کر رہی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں ایک مسجد میں جاتی ہوں جو بہت ہی خوبصورت مسجد ہے، اور وہ مسجد مجھے ہمیشہ خالی ہی ملتی ہے، اسی لیے میں کبھی کبھار اسے دیکھنے کے لیے چلی جاتی ہوں۔ عالیہ حیران ہو کر کہنے لگی، ارے اس ویران راستے پر تو کوئی بھی مسجد نہیں ہے، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی یقیناً، تم مجھے پاگل بنا رہی ہو۔ میں اسے کہنے لگی، نہیں سچ میں وہاں پر مسجد ہے، اور اس مسجد میں ایک انتہائی خوبصورت نوجوان بھی رہتا ہے جو میری کئی دفعہ مدد بھی کر چکا ہے۔ تم بھی اسے دیکھو گی تو حیران رہ جاؤ گی۔ عالیہ مجھے کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، آج میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی، تم مجھے بھی وہ مسجد دکھانا۔ یوں چھٹی کے بعد اب وہ میرے ساتھ ہی گھر کی طرف آ رہی تھی۔ میں جان بوجھ کر اسے اپنے ساتھ لائی تھی کیونکہ زید کا خوف مجھے کھائے جا رہا تھا۔ پھر جیسے ہی میں اس جگہ تک پہنچی جہاں پر وہ مسجد تھی تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا، کیونکہ کوئی مسجد مجھے وہاں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ عالیہ کو بھی وہاں کوئی مسجد دکھائی نہیں دی تھی۔ میں انتہائی حیران تھی اور میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ جس جگہ پر وہ مسجد واقع تھی وہ جگہ اب بالکل خالی اور ویران میدان تھا۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھ رہی تھی، لیکن مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ نہ وہ مخصوص خوشبو آئی، نہ ہی وہ مسجد نظر آئی، اور نہ ہی وہ نوجوان۔ عالیہ مجھے کہنے لگی، مجھے لگتا ہے تمہارا دماغی توازن خراب ہو گیا ہے، تمہیں اپنا علاج کروانا چاہیے۔ لگتا ہے خالہ سعدیہ کی باتوں کی وجہ سے تم اتنی ٹینشن میں آ گئی ہو کہ تمہیں عجیب عجیب چیزیں نظر آنے لگی ہیں۔ میں کہنے لگی، نہیں عالیہ، قسم سے مجھے کوئی دھوکہ نہیں ہوا، یہاں پر واقعی ایک مسجد تھی، میں روزانہ آتے جاتے اسے دیکھتی تھی، لیکن راتوں رات وہ مسجد غائب کیسے ہو سکتی ہے؟ میری تو ذہنی حالت بہت خراب ہو گئی تھی، مجھے خود اپنے دماغ پر شک ہونے لگا تھا۔ یہ سب محسوس کر کر کے بمشکل میں گھر پہنچی۔ خالہ سعدیہ مجھے باتیں سناتی رہیں، نہ جانے مجھ سے کیا قصور ہو گیا تھا، نہ جانے میں نے اب کیا غلطی کی تھی، لیکن میرا ان کی باتوں پر کوئی دھیان ہی نہیں تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر ہر روز راستے میں واپس آتے جاتے میں اس مسجد کو تلاش کرتی، لیکن وہ اس دن کے بعد سے مجھے دکھائی نہیں دی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میری زندگی بالکل خالی ہو گئی ہے۔ پتہ نہیں مجھے زیادہ دکھ مسجد کی آنکھوں سے غائب ہو جانے کا تھا یا اس نوجوان ہارون کا اپنی زندگی سے چلے جانے کا تھا۔ میری نظریں اسے اور مسجد کو تلاش کرتی رہتی تھی، لیکن وہ دونوں ہی کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں نے اس راستے سے آنا جانا ہی چھوڑ دیا تھا، اب میں ایک دوسرا راستہ استعمال کرنے لگی تھی۔ یوں ہی کئی دن گزر گئے۔ پھر ایک دن ایک بری خبر میری منتظر تھی۔ جب میں صبح فیکٹری گئی اور پتہ چلا کہ فیکٹری بند ہو رہی ہے،
فیکٹری کے مالکوں کو بہت نقصان ہو رہا تھا، اسی لیے انہوں نے فیکٹری بند کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ اب جو میرا نقصان ہوا تھا وہ تو کسی صورت پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ جب میں واپس گھر گئی اور میں نے خالہ سعدیہ کو یہ بری خبر سنائی تو انہوں نے تو آسمان سر پر اٹھا لیا۔ کہنے لگیں، ضرور تو نے ہی نوکری چھوڑی ہوگی، ایسے ہی بہانہ بنا رہی ہے تو فیکٹری بند ہونے کا، مجھے پاگل بنا رہی ہے۔ میں نے کہا، نہیں سعدیہ خالہ، سچ میں ہی کام ختم ہو گیا ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں، میں کسی دوسری جگہ کام ڈھونڈ لوں گی۔ خالو سلیمان انہیں تسلی دے رہے تھے کہ مل جائے گا کام، ویسے بھی اب اس کی شادی کی عمر ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ کسی جگہ اچھا رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کر کے اسے رخصت کر دوں۔ خالہ سعدیہ کہنے لگیں، ہاں ہاں، اس کی ماں تو جہیز کے پیسے دے کر گئی تھی نا، جو تم اب استعمال کر کے اس کو رخصت کر دو گے؟ ہرگز نہیں، جب تک میرا دانش جوان نہیں ہوگا میں اس کی شادی نہیں کروں گی۔ ان کی اس بات پر تو میرے حواس اڑ گئے تھے۔ دانش تو ابھی صرف 10 سال کا بچہ تھا، اسے جوان ہونے میں اور نوکری پر لگنے میں ابھی مزید 10 سال باقی تھے۔ تب تک میں کیسے خالہ سعدیہ کی باتیں سن کر اتنے سال گزاروں گی؟ یہی سوچ سوچ کر میں پریشان ہو رہی تھی۔ اب مجھے کسی فیکٹری میں کام نہیں مل رہا تھا۔ میں پریشان ہو کر شہر کے در در میں بھٹکنے لگی۔ تبھی مجھے ایک ویران راستے پر ایک خوبصورت کوٹھی نظر آئی۔ وہ کوٹھی اتنی حسین تھی کہ میں بے اختیار رک کر اسے دیکھے گئی۔ اس کی بناوٹ میں دلکش رنگوں کا استعمال کیا گیا تھا، لیکن میری نظر کوٹھی کے باہر لکھی تحریر پر پڑی، یہاں پر کام کرنے والی ایک عورت کی ضرورت ہے۔ میں اس تحریر کو پڑھ کر چونک گئی۔ پھر میں کوٹھی کے اندر داخل ہوئی تو وہاں کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ سامنے صحن میں ایک عورت بیٹھی تھی۔ میں اس عورت سے کہنے لگی، میں یہاں کام کرنے کے لیے آئی ہوں۔ کوٹھی کا ماحول بہت ہی پراسرار لگ رہا تھا۔ اس عورت کے سوا وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے صفائی ستھرائی کا کوئی خیال ہی نہ رکھا گیا ہو۔ جب اس عورت نے مجھے تنخواہ بتائی تو میں حیران رہ گئی۔ تنخواہ میری سوچ سے بھی زیادہ تھی۔ میں خوش ہو کر کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، میں یہاں روزانہ کام کرنے آ جایا کروں گی۔ وہ عورت کہنے لگی، دیکھو کوٹھی میں کام بہت زیادہ ہے، تمہیں رات گئے تک کام کرنا پڑے گا۔ میں نے اس کی بات مان لی تھی، لیکن میں اس بات کو سوچ کر فکر مند بھی ہو گئی تھی۔ میں نے خالہ سعدیہ کو بتایا کہ مجھے فیکٹری میں تو کام نہیں ملا، لیکن ایک بہت بڑے بنگلے میں کام مل گیا ہے، اور وہاں کی مالکن بھی بہت اچھی ہے۔ ہاں، لیکن مجھے رات دیر تک وہاں کام کرنا پڑے گا۔ خالہ سعدیہ کہنے لگیں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اپنے خالو سلیمان کو یہ بات نہ بتانا کہ تو کسی بنگلے پر کام کرتی ہے، بلکہ ان کو کہہ دینا کہ تو فیکٹری میں کام کر رہی ہے۔ میں نے ان کی بات پر سر ہلا دیا تھا، لیکن میں پھر خالہ سعدیہ سے کہنے لگی کہ خالہ، وہ جو مسئلہ ہے رات کے 12 بجے تک کام کرنے کا، اس کے بارے میں خالو سے کیا کہوں گی؟ میں تو اکیلی ہوں وہاں پر کام کرنے والی۔ وہ بنگلہ بہت بڑا ہے اور وہاں صفائی کا کام بہت زیادہ ہے۔ خالہ سعدیہ کہنے لگیں، تو فکر مت کر، تو گھر کی چابی ساتھ لے جایا کر۔ جب تیرے خالو سلیمان سونے کے لیے چلے جائیں گے تو چپکے سے گھر کے اندر داخل ہو جانا، لیکن دیکھ، مجھے تنخواہ پوری چاہیے۔ دوسرے ہی دن سے میں نے کام پر جانا شروع کر دیا۔ صفائی ستھرائی کرنا بہت مشکل کام تھا، کیونکہ بنگلہ بہت بڑا تھا اور بہت عرصے سے وہاں پر صفائی بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن میں نے بھی ہمت دکھائی۔ وہ عورت مستقل میرے سر پر کھڑی تھی، مجھے دیکھ کر کہنے لگی، کیا تم کھاتی پیتی نہیں ہو؟ دیکھو تمہاری ہڈیاں کیسے نکل رہی ہیں۔ میں نے سر جھکا لیا۔ میں اسے کیسے بتاتی کہ مجھے کھانے کے لیے صرف آدھی روٹی ملتی ہے۔ تبھی دبے پاؤں کوئی کوٹھی کے اندر داخل ہوا تھا۔ وہ عورت کہنے لگی، یہ میرا بیٹا ہے۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا اور وہیں پتھر کی ہو گئی۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی خوبصورت نوجوان ہارون تھا جو مجھے اس مسجد میں ملتا تھا۔ لیکن یہ یہاں کیسے؟ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ میرے دل میں کئی سوال اٹھ رہے تھے۔ وہ مسجد راتوں رات کیسے غائب ہو گئی تھی؟ اس دن کے بعد سے کبھی بھی وہ مسجد مجھے دکھائی نہیں دی تھی۔ پھر بھی میں اس سے یہ سوال پوچھ نہ سکی، کیونکہ وہ میری مالکن کا بیٹا تھا۔ دوپہر کے وقت میں پورے گھر کی صفائی کر رہی تھی جب مالکن نے مجھے آواز دی۔ ٹیبل پر بیٹھ کر دونوں ماں بیٹا کھانا کھا رہے تھے۔ وہ اس عورت نے مجھے بھی اپنے ساتھ کھانا کھانے کے لیے کہا، لیکن میں نے انکار میں سر ہلا دیا۔ میں کہنے لگی کہ نوکر مالک کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ لیکن اس نوجوان کی بات پر میں حیران رہ گئی جب وہ کہنے لگا کہ میں نے ہی اپنی ماں سے کہہ کر تمہیں یہاں کام پر رکھوایا ہے۔ تم اپنے آپ کو نوکر نہیں بلکہ اس گھر کا ایک فرد ہی سمجھو۔
میں نے دیکھا کہ لذیذ کھانے کی خوشبو چاروں طرف پھیل رہی تھی۔ وہ عورت خود ہی کھانا بناتی تھی۔ کھانا بے حد لذیذ تھا۔ میں اس کھانے کو کھا کر اپنے آپ میں ایک عجیب سی توانائی محسوس کر رہی تھی۔ یوں میرا کام بھی اچھا چلنے لگا تھا اور اب دن بدن میری صحت بھی بہتر ہوتی جا رہی تھی۔ پھر ایک دن میں حیران رہ گئی جب میں نے کوٹھی میں موجود ایک تہخانہ دیکھا۔ وہ ایک کمرے کے نیچے بنا ہوا تھا۔ میں اس تہخانے کے نیچے جا کر اسے دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کیسا ہے اور اس میں کیا بنا ہوا ہے اور وہاں کون رہتا ہے، لیکن میری ہمت ہی نہیں ہوئی۔ پھر ایک دن مالکن کوٹھی میں نہیں تھی۔ میں اکیلی ہی گھر کی صفائی کرتی پھر رہی تھی۔ تبھی موقع پا کر میں اس تہہ خانے کے اندر چلی گئی اور میں انتہائی حیران رہ گئی۔ تہہ خانے میں بالکل ویسی ہی مسجد بنی ہوئی تھی۔ مسجد کی خوبصورتی دل موہ لینے والی تھی۔ اس میں رکھے سرخ گلاب اور روشنی کی جگمگاہٹیں عروج پر تھیں۔ اس کے اندر سے تلاوت قرآن پاک کی آواز آ رہی تھی۔ میں مبہوت ہو کر وہ تلاوت سننے لگی، اور جیسے ہی میں نے اندر جھانک کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ یہ تو وہی نوجوان ہارون تھا، لیکن اس تہخانے میں یہ مسجد کیوں ہے؟ اس بات پر میں حیران رہ گئی تھی۔ وہ نوجوان تلاوت کرتے کرتے اچانک پلٹا اور اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی تھی۔ پھر اس نے مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ میں گھبراتی ہوئی اس کے پاس جا کر بیٹھی تو وہ کہنے لگا، اس مسجد کو یہاں دیکھ کر حیران رہ گئی ہو نا؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا تو وہ کہنے لگا، جہاں پر ہم آباد ہوتے ہیں ہم ایسی مسجدوں کو تعمیر کر لیتے ہیں۔ لیکن وہ مسجد وہاں سے غائب کیسے ہو گئی تھی؟ میں اپنی دوست کو دکھانا چاہتی تھی، وہ مسجد یہاں کیسے آ گئی؟ میں نے وہ سوال پوچھ ڈالے تھے جو کئی دنوں سے میرے دل میں تھے۔ میری بات سن کر وہ مسکرایا اور پھر کہنے لگا، دراصل تم نے اپنی دوست کو یہ بات بتائی، اسی لیے میں نے تمہاری نظروں سے خود کو غائب کرنا بہتر سمجھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ وہ مسکرایا، مطلب یہ کہ وہ مسجد کوئی عام مسجد نہیں ہے، وہ ہماری مسجد ہے اور ہم جنزاد ہیں۔ اس کی بات پر میرے حواس اڑ گئے تھے۔ میں پاگلوں کی طرح منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم مذاق کر رہے ہو نا؟ میں نے حیران ہو کر کہا۔ نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ میں اور میری ماں اس بنگلے میں رہتے ہیں۔ ہم ابھی یہاں شفٹ ہوئے تھے کیونکہ یہ بنگلہ کئی سالوں سے خالی پڑا تھا اور ہمیں رہنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے تھی۔ پھر میں نے اس تہخانے کے نیچے یہ مسجد بنوائی تاکہ جب بھی ہم عبادت کریں تو کسی کو پتہ نہ چلے۔ لیکن ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ انسانوں کی دنیا میں جنات آ کر آباد ہو جائیں؟ میں نے سوال کیا۔ ایسا ممکن ہے، ہم خالی جگہ دیکھ کر وہاں آباد ہو جاتے ہیں، لیکن جب ہم یہاں آئے تو اس بنگلے کی حالت بہت بری تھی۔ تم نے تو اسے آ کر بہت بہتر بنا دیا ہے۔ میں اب بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ اس تہخانے میں اچانک ہی مجھے گھٹن اور گھبراہٹ سی محسوس ہونے لگی تھی۔ میں اٹھ کر وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن اس نے مجھے اٹھنے نہ دیا۔ پھر وہ مہربان لہجے میں کہنے لگا، میں جانتا ہوں تم کس قدر مظلوم لڑکی ہو۔ روزانہ تمہارا تھکا تھکا چہرہ اور تمہاری بجھی ہوئی آنکھیں دیکھ کر مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی، اسی لیے میں نے انسانوں کی دنیا میں آ کر رہنے کا فیصلہ کیا۔ اس سے پہلے میں اس جنگل میں آباد تھا، وہاں ہمارا پورا قبیلہ رہتا ہے، لیکن وہ کبھی بھی تمہارے سامنے نہیں آئے، صرف میں ہی تمہارے سامنے ظاہر ہوا تھا۔ اور تمہیں مجھ سے یا میری ماں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نیک جنات ہیں۔ ہم ایسے انسانوں کی مدد کرتے ہیں جو مظلوم ہوتے ہیں، جو انسانوں کے ستائے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ اس خالی اور ویران بنگلے میں میں کب سے کام کر رہی ہوں، یہ جانے بنا کہ اس میں انسان رہتے ہیں یا جنات۔ میں جلدی سے اوپر آ گئی تھی۔ اوپر چھائی پر اسراریت اور ہیبت ناکی آج مجھے کچھ زیادہ ہی محسوس ہو رہی تھی، اور اس نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ اسی وقت میں اس گھر سے اپنے گھر کی طرف چلی گئی۔ جلدی گھر آنے کی وجہ سے خالہ سعدیہ کہنے لگی، مہینہ ابھی پورا نہیں ہوا اور تو جلدی کیسے آ گئی؟ کیا تنخواہ مل گئی ہے؟ انہیں تو بس تنخواہ کی جلدی ہوتی تھی، اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ میں کن حالات میں اور کہاں کام کر رہی ہوں۔ میں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس گونگوں کی طرح بیٹھی رہی۔ سچ جاننے کے بعد سے میرا ذہن بہت بری طرح سے الجھ گیا تھا۔ دوسرے دن میں کام پر جانا نہیں چاہتی تھی۔ میں خالہ سعدیہ کو کیسے بتاتی کہ وہ بنگلہ جہاں میں کام کرتی ہوں وہ دراصل بالکل خالی ہے، اور جن کا میں کام کرتی ہوں وہ انسان نہیں بلکہ جنات ہیں۔ دوسرے دن میں جب کام پر نہیں گئی تو خالہ سعدیہ بار بار پوچھتی رہیں، کام پر کیوں نہیں گئی؟ میں نے بہانہ بنا دیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ خالہ سعدیہ غصے میں تھیں کہ چھٹی کرنے کی وجہ سے تنخواہ کٹ جائے گی۔
پھر اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی تو میں اچھل پڑی اور جا کر اپنے کمرے میں چھپ گئی۔ خالہ سعدیہ نے آ کر بتایا کہ کوئی نوجوان ہے، مفلر سے چہرہ ڈھانکا ہوا ہے، لیکن تجھے بلانے آیا ہے۔ وہ پوچھ رہا ہے کہ تو آج کام پر کیوں نہیں آئی اور تو نے آج چھٹی کیوں کی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی ماں بیمار ہے، اسی لیے وہ تجھے لینے آیا ہے۔ میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ میں خالہ سعدیہ سے کہنے لگی کہ میں نہیں جاؤں گی اس کے ساتھ، لیکن خالہ سعدیہ نے گھور کر دیکھا اور کہنے لگی، چلی جا، وہ تجھے گھر تک لینے آیا ہے، تنخواہ بھی اچھی ملے گی اگر ان کا کام اچھے سے کرے گی تو۔ انہوں نے زبردستی مجھے چادر پہنائی اور وہاں بھیج دیا۔ جب میں نے باہر گلی میں آ کر دیکھا تو وہ نقاب پوش جس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، میں اسے پہچان گئی تھی۔ میرا پورا وجود لرز رہا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں ہپناٹائز ہو چکی ہوں۔ اس کے پیچھے پیچھے چلتی میں اس بنگلے تک پہنچ گئی۔ اندر جا کر دیکھا تو سچ میں ہی اس کی ماں بی بی زلیخا بستر پر پڑی تھی۔ وہ اداسی سے کہنے لگا، اپنی ماں کا علاج کروانے کے لیے ہی تو میں انہیں انسانوں کی دنیا میں لے کر آیا ہوں، ورنہ اپنے قبیلے سے دور رہنا آسان نہیں ہے۔ میں شہنشاہ جنات ہوں، میں سارے قبیلے کے معاملات دیکھتا ہوں، لیکن اس وقت میری ماں کی زندگی کا سوال ہے، اسی لیے میں اسے یہاں لے کر آیا ہوں۔ میں ایک انسانی عامل کو روزانہ رات کے 12 بجے یہاں لے کر آتا ہوں، وہی میری ماں کا علاج کرتا ہے، لیکن اس حالت میں تمہیں ان کی دیکھ بھال کرنی پڑے گی۔ خوف کے مارے میرے تو حلق سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ میں کانپتی آواز میں پوچھنے لگی، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میری ماں کو گوشت کا سوپ بہت پسند ہے، میں نے گوشت کچن میں رکھ دیا ہے، تم اس کے لیے سوپ بنا دو۔ میں خود پر حیران تھی۔ میں کسی عورت کے لیے نہیں بلکہ ایک جن زادی کے لیے سوپ بنا رہی تھی۔ پھر میں نے اپنے طریقے سے سوپ بنا کر رکھ دیا۔ ان دونوں ماں بیٹے نے سوپ پیا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ وہ کہنے لگے کہ اب نہ صرف تم صفائی ستھرائی کا کام کرو گی بلکہ تم روز ہمارے لیے کھانا بھی بنایا کرو گی۔ پھر اس جنزاد ہارون کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ وہ کہنے لگا کہ آج کی رات تمہیں یہی رکنا پڑے گا کیونکہ میری ماں کی طبیعت زیادہ خراب ہے۔ میں گھٹی گھٹی سی آواز میں کہنے لگی، لیکن میری خالہ سعدیہ اور خالو سلیمان بہت غصہ کریں گے، وہ مجھے گھر میں قبول بھی نہیں کریں گے۔ وہ کہنے لگا کہ میں انہیں سب سمجھا دوں گا، میں انہیں ایک ایسی چیز دوں گا جس کے بعد وہ تمہیں کبھی کچھ نہیں کہہ سکیں گے۔ اس کی بات پر میں خاموش ہو گئی۔ پھر جیسے ہی رات کے 12 بجے تو میں نے ایک کالے کپڑوں والے بوڑھے سے آدمی کو اس بنگلے کے اندر آتے ہوئے دیکھا۔ اس کا حلیہ کچھ مشکوک سا تھا۔ پھر وہ اس جنزاد سے کہنے لگا، مجھے یہاں آتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا، اس بات کی خوشی ہے، ورنہ تمہیں تو پتہ ہے کہ لوگ چور ڈاکو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ تمہاری جنزادی ماں کا علاج کرنا میرے لیے آسان ہے۔ آج میں ایک خاص جڑی بوٹی کی دوا بنا کر لایا ہوں، اسے پیتے ہی اس کی ساری کمزوری دور ہو جائے گی۔ لیکن تمہیں میری بات تو یاد ہے نا، میں تمہاری ماں کا علاج کس شرط پر کر رہا ہوں؟ وہ جنزاد کہنے لگا، ہاں ہاں مجھے سب یاد ہے عامل، بس تم میری ماں کا علاج کر دو، میں تمہیں وہ قیمتی ہیرا دے دوں گا جو میرے لیے سب سے خاص ہے۔ یہ سن کر وہ عامل بہت خوش ہو گیا تھا۔ پھر وہ اس جنزادی کو دوا پلانے لگا۔ دوا کو پیتے ہی وہ گہری نیند میں چلی گئی تھی۔ اچانک ہی اس عامل کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ پیر شفیق مجھے دیکھ چکا تھا۔ میں خوف کے مارے سناٹے میں رہ گئی اور جلدی سے صوفے کے پیچھے چھپ گئی۔ وہ عامل کہنے لگا، یہ انسانی لڑکی یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ ایسا نہ ہو کہ یہ تم لوگوں کو کوئی نقصان پہنچا دے۔ جنزاد کہنے لگا، نہیں، یہ لڑکی بہت مظلوم ہے اور بہت نیک بھی، میں نے اسے اپنی ماں کی دیکھ بھال کے لیے رکھا ہے۔ عامل مجھے کھوجتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں اس کی نظروں سے چھپ کر اس صوفے کے پیچھے چھپی بیٹھی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ چلا گیا۔ پھر میں اس جنزاد سے کہنے لگی، میں بھی گھر جانا چاہتی ہوں، بہت رات ہو گئی ہے، اب مجھے جانے دو۔ وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، ماں کی طبیعت اب کافی بہتر ہے اور وہ سو رہی ہیں، امید ہے کہ وہ اب صبح ہی اٹھیں گی، تم جا سکتی ہو۔ تم خود چلی جاؤ گی یا میں تمہیں چھوڑنے جاؤں؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہنے لگی، نہیں، میں اکیلی چلی جاؤں گی، تمہاری ماں بہت بیمار ہیں، تمہیں ان کے پاس ہونا چاہیے۔ یہ سن کر وہ محبت بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں اس کی نظروں سے گھبرا گئی تھی اور پھر جلدی سے نکل کر اپنے گھر کی طرف چلنے لگی۔ سنسان سڑک اور خوفناک سناٹا میری جان نکال رہا تھا، لیکن پھر بھی میں ہمت کر کے تیزی سے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ پھر مجھے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو اپنے پیچھے اس عامل پیر شفیق کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ بڑی مکار نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔
وہ کہنے لگا، اس جنزات کو خوش کرنے جاتی ہو؟ مجھے بھی خوش کرو، میں نے دیکھ لیا ہے کہ اس جنزات کے ساتھ تمہارے تعلقات ہیں۔ میں اس کی بات پر حیران رہ گئی۔ پھر میں اس سے کہنے لگی، وہ بہت نیک ہے، اس نے کبھی مجھے غلط نظروں سے نہیں دیکھا۔ عامل کہنے لگا، تمہیں کیا پتہ چلے گا اگر وہ تمہیں چھو بھی لے گا تو؟ وہ اگر انسان کے ساتھ کچھ کر بھی لے تو کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ اس نے یقیناً سوتے میں تمہارے ساتھ بہت کچھ غلط کام کیا ہوگا۔ وہ اس جن ذات پر الزام لگا رہا تھا، ساتھ ہی مجھے دھمکی بھی دینے لگا کہ اب مجھے بھی اپنے آپ سے فائدہ اٹھانے دو، ورنہ میں دنیا والوں کو بتا دوں گا کہ تم جنات کے بنگلے پر کام کرتی ہو۔ سب لوگ سمجھیں گے کہ تم جادو ٹونا کرنے والی لڑکی ہو، وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ اس کی بات پر میں ڈر گئی تھی۔ میں تیزی سے آگے کی جانب بھاگنے لگی۔ میں اس شیطان عامل سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ پھر اچانک ہی تیز قدموں کی آواز سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے دیکھا کہ پیچھے وہی جنزاد ہارون تھا۔ وہ عامل کو نفرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، میں تمہیں ایک نیک انسان سمجھتا تھا، میں اپنا سب سے قیمتی ہیرا تمہیں دینے والا تھا اپنی ماں کے علاج کے بدلے میں، لیکن آج میں نے تمہاری اصلیت دیکھ لی ہے عامل۔ اس کی بات سن کر عامل گھبرا گیا۔ وہ کہنے لگا، یہ لڑکی بہت مکار ہے، یہ تمہیں اپنے حسن کے جال میں پھنسانا چاہتی ہے۔ تم شہنشاہ جنات ہو، میں تمہیں اس سے بھی زیادہ حسین لڑکی لا کر دوں گا۔ جنزات کہنے لگا، نہیں، یہ لڑکی بہت معصوم ہے، اسے دنیا کی برائیوں کا کوئی علم نہیں ہے، تم اس کی طرف غلط نظروں سے نہیں دیکھ سکتے، میں اس کی حفاظت کروں گا کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ عامل نے فوراً ہی جنزات کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ وہ کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میں نے اس پر غلط نظر ڈالی۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہ شہنشاہ جنات کی محبت ہے تو میں کبھی بھی اس کے پیچھے نہ آتا۔ جنزاد نے کہا کہ اب میں تمہیں وہ قیمتی ہیرا کسی قیمت پر نہیں دوں گا، کیونکہ تمہاری اصلیت میرے سامنے آ گئی ہے۔ اب کے بعد تم کبھی بھی میرے گھر میں نہ آنا، مجھے اپنی ماں کے علاج کے لیے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ عامل اس کی طاقت سے واقف تھا، اس کے چہرے پر مایوسی تھی۔ پھر جنزاد مجھے میرے گھر تک بحفاظت چھوڑ کر چلا گیا۔ میں حیران تھی کہ اس نے اپنی ماں کا علاج کروانا اس عامل سے بند کر دیا تھا، صرف اس وجہ سے کیونکہ اس نے مجھ پر بری نظر ڈالی تھی۔ میں آدھی رات کو گھر آئی تھی اور ساری رات اسی جنزاد کے بارے میں سوچتی رہی۔ دوسرے دن میں پھر کام پر گئی تو اس جنزاد سے کہنے لگی، مجھے ایک مولوی کا پتہ ہے، وہ تمہاری ماں کا علاج کر سکتا ہے، وہ بہت نیک ہے، ہمارے محلے میں ہی رہتا ہے، کیا وہ یہاں آ سکتا ہے؟ کیونکہ انسانی عامل یا مولوی جنات کے پاس آنا پسند نہیں کرتے۔ میں سوچتے ہوئے کہنے لگی، میں کوشش کر کے انہیں راضی کر لوں گی، کیونکہ تمہاری ماں کا علاج کروانا بہت ضروری ہے۔ جنزاد یہ بات سن کر خوش ہو گیا تھا۔ پھر دوسرے دن میں اس مولوی کے پاس چلی آئی تھی۔ مولوی صاحب مجھے دیکھ کر پوچھنے لگے، کیا ہوا بیٹی، کیا کام ہے بتاؤ؟ میں جھجکتے ہوئے کہنے لگی، مولوی صاحب آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ دراصل میں ایک بنگلے پر کام کرتی ہوں، وہاں کی مالکن بہت بیمار ہے اور انہیں آپ کے علاج کی ضرورت ہے۔ آپ روحانی علاج کرتے ہیں نا؟ میں ان سے پوچھ رہی تھی تو انہوں نے سر ہلا دیا، پھر کہنے لگے، بیٹا میں عام طور پر کسی کے گھر جا کر علاج تو نہیں کرتا، لیکن اگر اس عورت کو واقعی علاج کی ضرورت ہے تو میں ضرور اس کا علاج کرنے جاؤں گا۔ ان کی بات سن کر میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ دوسرے دن جب میں کام پر جانے لگی تو میں انہیں بھی اپنے ساتھ لے کر چلی گئی۔ وہ بار بار مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ وہ عورت کون ہے، کہاں رہتی ہے، لیکن جیسے ہی انہوں نے اس بنگلے کو دیکھا تو حیران رہ گئے۔ وہ کہنے لگے، یہ بنگلہ تو عرصے سے خالی پڑا ہے، لڑکی تم مجھے کہاں لے کر آئی ہو؟ میں نے نظریں جھکا لیں، پھر کہنے لگی، مولوی صاحب آپ اندر تو چلیں۔ وہ اندر آ گئے تھے، لیکن انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ جنزاد اور اس کی ماں نے خود کو پوشیدہ کر لیا ہے۔ مولوی صاحب کو وہ دونوں ہی نظر نہیں آ رہے تھے۔ پھر میں انہیں ایک کمرے میں لے گئی، وہی خفیہ کمرہ جس میں اس کی بیمار جنزادی ماں رہتی تھی۔ مولوی صاحب انہیں دیکھ کر اچھل پڑے۔ وہ کہنے لگے، یہ انسان نہیں ہو سکتی، میں پہلی ہی نظر میں اسے پہچان گیا ہوں۔ میں نے سر جھکا لیا اور پھر کہنے لگی، مولوی صاحب جب میں یہاں کام کرنے آ سکتی ہوں، جنزاد میری مدد کر سکتا ہے، تو آپ اس کی ماں کا علاج کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ دونوں ماں بیٹے بہت نیک ہیں، آپ ان کا علاج شروع کریں۔ یوں مولوی صاحب نے میرے کہنے پر اس کی ماں کا علاج کرنا شروع کر دیا۔ وہ دھیرے دھیرے ٹھیک ہو رہی تھی۔ میں روزانہ مولوی صاحب کو ساتھ لے کر اس بنگلے پر آ جاتی۔
پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آخر تم ان کے ساتھ تعلقات میں کیسے آئیں؟ مطلب تم نے انہیں کیسے دیکھا؟ یہ تو جن زاد ہیں، کیا تمہیں ان سے ڈر نہیں لگتا؟ عام طور پر انسان تو انہیں دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ میں نے سر جھکا لیا۔ پھر میں انہیں بتانے لگی، نہیں مولوی صاحب، یہ دونوں بہت نیک ہیں، آپ نہیں جانتے انہوں نے جگہ جگہ اپنی مسجدیں تعمیر کر رکھی ہیں، یہ سارے جنات کے ساتھ مل کر وہاں عبادت کرتے ہیں، اور انہوں نے اس تہہ خانے میں بھی ایک خوبصورت مسجد بنا رکھی ہے۔ مولوی صاحب یہ بات سن کر خوش ہو گئے، پھر کہنے لگے، واقعی آج کل انسانوں سے زیادہ جن ذات نیک ہیں، وہ خدا کی عبادت بھی کرتے ہیں اور اس کی مخلوق کی مدد بھی کرتے ہیں۔ مجھے پورا 1 مہینہ ہو گیا تھا اس بنگلے پر کام کرتے ہوئے۔ اس جنزاد ہارون نے مجھے اتنے ڈھیر سارے نوٹ دیے کہ میں حیران رہ گئی۔ وہ نوٹ مجھ سے سنبھالے بھی نہیں جا رہے تھے۔ میں گھبرا کر کہنے لگی، میری تنخواہ تو اتنی زیادہ نہیں ہے۔ تو وہ مسکرا کر کہنے لگا کہ یہ تنخواہ نہیں، یہ تمہارا انعام ہے، تم نے میری ماں کی اور میری اتنی مدد کی ہے۔ میں نے وہ سارے پیسے رکھ لیے تھے۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ خالہ سعدیہ تو خوش ہو جائیں گی اتنے سارے پیسے دیکھ کر۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ یہ سارے پیسے میں خالو سلیمان کو دے دوں، انہوں نے ساری زندگی محنت مزدوری کر کے گزاری ہے، اب اگر اپنا کاروبار شروع کر دیں گے تو اپنے 4 بچوں کو بہت اچھے سے پال سکیں گے۔ یہی سوچ کر میں نے تھوڑے سے پیسے خالہ سعدیہ کو دیے، جبکہ باقی پیسے میں نے خالو سلیمان کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ وہ حیران تھے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے۔ میں کہنے لگی، بس یہ سمجھیں کہ میری نیکی کا انعام ہے، وہ بھی چھوٹا سا۔ وہ بہت خوش ہو گئے تھے۔ پھر میں انہیں چپکے سے کہنے لگی کہ آپ ان پیسوں سے اپنا کوئی کاروبار شروع کر دیں، اگر خالہ سعدیہ کے ہاتھ میں دیں گے تو وہ کبھی بھی آپ کو یہ پیسے نہیں دیں گی۔ یہ سن کر وہ ہنستی اور کہنے لگے، تمہیں تو پتہ ہے کہ وہ عورت کتنی چلاک ہے، بس کیا کروں، ماں نے اس عورت کے پلو سے مجھے باندھ دیا اور میں نے بھی بچوں کی خاطر اس سے سمجھوتا کر لیا۔ پھر خالو سلیمان نے ان پیسوں سے اپنا کاروبار شروع کر دیا تھا۔ دوسرے دن جب میں اس بنگلے میں کام کرنے گئی تو یہ دیکھ کر مجھے مایوسی ہوئی کہ بنگلے میں بالکل سناٹا چھایا تھا، بالکل خاموشی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے یہاں پر کسی کا آنا جانا نہیں تھا۔ میں وہاں سے پلٹ آئی۔ میں جان گئی تھی کہ وہ دونوں جنات ماں بیٹا اپنی دنیا میں واپس لوٹ گئے ہیں، کیونکہ اس کی ماں کا علاج پورا ہو گیا تھا۔ میرے چہرے پر اداسی تھی۔ تبھی پاس سے گزرنے والا ایک شخص کہنے لگا، بیٹی تمہیں اکثر اس سڑک سے آتے جاتے دیکھتا ہوں، ایسے لگتا ہے کہ تم اس بنگلے کے اندر جاتی ہو، لیکن یہاں تو بندہ نہ بندے کی ذات، تم اس بنگلے میں کیا کرنے جاتی ہو؟ میں خاموش رہی۔ میں کیسے اس آدمی سے کہتی کہ میں یہاں کام کرنے آتی تھی، لیکن ایک کام کا بدلہ انہوں نے لاکھوں میں دیا تھا۔ پھر میں اپنے گھر واپس آ گئی۔ اب میں ہر وقت اداس رہنے لگی تھی، شاید اس لیے کہ مجھے ان لوگوں کی عادت ہو گئی تھی، اسی لیے مجھے اب ایک پل سکون نہیں تھا۔ خالہ سعدیہ بھی مجھے خاموش دیکھ کر حیران تھی، لیکن اب وہ مجھے کام کرنے کا نہیں کہتی تھی، کیونکہ خالو سلیمان کا کاروبار خوب ترقی کر رہا تھا۔ ایک دن کی بات ہے جب خالہ سعدیہ نے مجھے تیار ہونے کو کہا۔ کچھ مہمان آئے تھے، انہوں نے مجھے ان کے لیے چائے بنانے کا کہا۔ جیسے ہی میں چائے بنا کر کمرے میں لے گئی تو وہاں 2 عورتیں بیٹھی تھیں۔ وہ خالہ سعدیہ سے کہنے لگیں، لڑکی تو بہت خوبصورت ہے، ہمیں پسند ہے اپنے بیٹے کے لیے، بس 2 مہینے بعد ہی شادی کریں گے، کیونکہ میرا بیٹا پھر دوسرے شہر چلا جائے گا اپنی بیوی کو لے کر۔ خالو سلیمان اور خالہ سعدیہ نے ہاں کر دی تھی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ مجھے کچھ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ گھر میں میری شادی کی تیاریاں ہونے لگی تھیں۔ پھر خالو کہنے لگے، بیٹا میں تمہیں اتنا جہیز تو نہیں دے پایا، لیکن پھر بھی کوشش کی ہے کہ تمہیں اچھے سے رخصت کر دوں۔ میں کہنے لگی، خالو میرے لیے یہی بہت ہے کہ آپ دونوں میرے ساتھ بہت اچھے ہیں۔ خالہ سعدیہ نے بھی میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، تم نے ہمارا بہت ساتھ دیا جب ہمارے گھر میں فاقے ہو رہے تھے، لیکن تم نے ہمیں بیٹا بن کر دکھایا ہے، کمانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ خالہ سعدیہ کی یہ بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس رات میں اس جنزاد ہارون کو یاد کر رہی تھی۔ مجھے اپنے کمرے میں روشنی سی جگمگاتی ہوئی نظر آئی، میری آنکھیں بھر آئی تھیں، وہ جنزاد میرے سامنے تھا۔ میں اداسی سے کہنے لگی، تم مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے تھے؟ تو وہ نظریں جھکا کر کہنے لگا، یہی بہتر تھا، ورنہ محبت کی کسک نہ صرف میرے دل میں بلکہ تمہارے دل میں بھی تاعمر رہتی، اس لیے میں پہلے ہی تمہاری زندگی سے چلا گیا۔ آج میں تمہیں دعا دینے آیا ہوں کہ تم جہاں رہو خوش رہو، خدا تمہاری زندگی آباد رکھے۔ وہ نیک دل جنزاد مجھے دعائیں دے رہا تھا، میں نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔
میں اس کی ماں کو اور اسے ڈھیر ساری دعائیں دے رہی تھی کیونکہ ان دونوں کی وجہ سے میری زندگی میں خوشیاں واپس لوٹی تھیں۔ اس ملاقات کے بعد میری زندگی ایک نیا رخ اختیار کر چکی تھی۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں اور میں اپنے ہونے والے شوہر جو شہر سے باہر رہتا تھا اس کے بارے میں سوچتی تھی۔ میں اگرچہ ہارون کی محبت کو نہیں بھولی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ میری دنیا اور ایک انسان کی دنیا میں فاصلے ہیں۔ ایک شام جب میں اپنے جہیز کا سامان ترتیب دے رہی تھی تو مجھے شادی کے خوبصورت جوڑوں میں ایک چھوٹا سا چمکتا ہوا ڈبہ ملا۔ میں نے حیرت سے اسے کھولا تو اندر وہی قیمتی ہیرا تھا جسے ہارون نے پیر شفیق کو نہ دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ ساتھ میں ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا جس پر خوش خطی میں لکھا تھا، تمہاری حفاظت اور خوشحالی کے لیے، یہ تمہارے نئے سفر کا تحفہ ہے۔ میری آنکھیں تشکر سے نم ہو گئیں۔ میں جان گئی تھی کہ ہارون نے اپنا سب سے قیمتی اثاثہ مجھے دے کر ہمیشہ کے لیے اپنا ساتھ دے دیا ہے۔ شادی کے دن جب بارات آئی اور میں دلہن بنی گھر سے رخصت ہونے کے لیے تیار ہوئی تو ایک عجیب و غریب سکون اور اطمینان نے مجھے گھیر رکھا تھا۔ دروازے پر خالہ سعدیہ اور خالو سلیمان اپنی بیٹی کی طرح مجھے رخصت کر رہے تھے۔ رخصتی کے وقت خالو سلیمان نے کہا، بیٹی ہمیں یقین ہے کہ تمہاری نیک نیتی کی بدولت خدا نے ہمیں یہ سب کچھ عطا کیا تھا۔ اس لمحے میں نے مسکراتے ہوئے اپنے دل میں ہارون کا شکریہ ادا کیا، جس نے نہ صرف میری زندگی کو بلکہ میرے خاندان کی زندگی کو بھی آسان بنا دیا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ نیکی صرف انسانوں تک محدود نہیں رہتی۔ میں جب اپنے نئے گھر پہنچی تو میں نے وہاں زندگی کا آغاز ایک نئے جوش کے ساتھ کیا۔ میرا شوہر ایک اچھا اور سمجھدار انسان تھا جو میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ شادی کے چند ماہ بعد ہم دونوں اپنے نئے شہر میں ایک خوبصورت مسجد کے قریب سے گزر رہے تھے۔ مجھے بہت مخصوص گلاب کی خوشبو آئی۔ یہ وہی خوشبو تھی جو ہارون کی بنائی ہوئی مسجدوں میں محسوس کرتی تھی۔ میں نے چونک کر اپنے شوہر کی طرف دیکھا لیکن انہوں نے کچھ محسوس نہیں کیا تھا۔ میں نے آہستہ سے مسجد کی طرف دیکھا۔ مسجد بظاہر عام تھی لیکن مجھے یقین تھا کہ ہارون اور زلیخا بی بی اسی علاقے میں کہیں آباد ہو گئے ہیں۔ وہ آج بھی خدا کی عبادت اور مظلوموں کی مدد کے لیے موجود ہیں۔ سالوں بعد میں اور میرا شوہر خوشگوار زندگی گزار رہے تھے۔ ہمارے خوبصورت بچے بھی تھے۔ ہماری زندگی مکمل طور پر پرسکون تھی، لیکن میرا دل ہمیشہ اس نیک جن ذات کے لیے دعا گو رہتا ہے۔ ایک رات جب میں تہجد کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو میں نے خواب میں خود کو اسی ویران سڑک پر دیکھا جہاں کبھی وہ مسجد ہوا کرتی تھی۔ میرے سامنے ہارون کھڑا تھا جس کے چہرے پر پہلے سے زیادہ نور تھا۔ ہارون نے مسکرا کر صرف اتنا کہا، میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری حفاظت کروں گا اور میری محبت تمہارے ایمان اور نیکی میں زندہ رہے گی۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ میں اب ایک مکمل اور مضبوط شخصیت کی مالک تھی۔ میں نے اپنے ماضی کے دکھوں کو فراموش نہیں کیا تھا مگر انہیں اپنی طاقت بنا لیا تھا۔ میں نے اپنے بچوں کو بھی نماز کی پابندی اور نیکی کی تلقین کی تھی اور انہیں ہمیشہ یاد دلایا تھا کہ اس دنیا میں نیکی کرنے والوں کے لیے، چاہے وہ انسان ہوں یا جنات، خدا کی رحمت ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ میں جانتی تھی کہ میں صرف ایک یتیم لڑکی نہیں تھی بلکہ میں شہنشاہ جنات کی محبت اور حفاظت کا انعام تھی، جس نے مجھے دنیا کی تمام مشکلات سے نکال کر ایک خوشگوار زندگی عطا کی۔